وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسا نام، ایسی ذات، ایسی شخصیت ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت کے لیے قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، احادیث ہمارے لیے دلیل ہیں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دلیل ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی ذات جس کی تعریف قرآن نے کیا، ساتوں آسمانوں سے اس کی تعریف نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری زبان سے ان کی تعریف، اور صحابہ کرام سارے کے سارے ان کو تسلیم کرتے تھے. اور ان کی فضیلت اور اہمیت میں بات بتانا کافی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو بہت ہی زیادہ با اخلاق، با مقام، اور بہت ایسی چیزیں ہیں جن کی فضیلت کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ چند ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس سے صرف ہم معلومات کو آپ تک بتا سکتے ہیں، ورنہ تو جو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور خاص طور پر اس موضوع کے متعلق کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی جو ہے اس کا مکمل حق ہم ادا نہیں کر سکتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی اہمیت کہ ان کے والدین صحابی، خود صحابی، بیویاں صحابی، اور بچے ان کے اولاد صحابی، سب ان کا خاندان سب صحابہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یعنی ان کے مکمل خاندان سے اللہ نے راضی ہو گیا. تو اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی کہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے، ان کے بنیادی معلومات کیا ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا دے رکھا ہے. تو اب ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے درمیان کے ایسے واقعات جو ہم کو تاریخ میں تاروں کے مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب بھی ہم کو یہ سیرت کی کتاب اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں تو ہر جگہ ابوبکر کے واقعات ضرور لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کو ضرور مذکور ملتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے. تو چند ایسے میں واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کے درمیان گزرے ہیں. سب سے پہلا واقعہ قبول اسلام کا واقعہ ہے. اگر قبل اسلام کے بارے میں بات کریں، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے دوست تھے، اور جیسا ہی اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، نبوت کا تاج پہنا گیا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جس امت میں سب سے پہلے دعوت دینے والی جو شخصیت تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور اس طرح کی وحی تھی، اور مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست، اپنے نبی کے باتوں کو آنکھ موج کر مان لیا. آج اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آئے اور کہے کہ اس طرح کا مجھے الہام ہوا ہے، کہ اس طرح کی ہم باتیں نہیں مانتے، اور یہ انسان کی فطرت چیز ہے کہ قبول کرنا، تصدیق کرنا بہت کم صفت ہوتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں اور سچ کو تاڑ لیتے ہیں اور اسے قبول بھی کر لیتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہی اللہ کے رسول نے دعوت دی، قبول کر لیا اور اعلان بھی کر دیا، اور وہاں پر ان کو مار کھانا پڑا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واقعہ تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے. یہ ایسا مشہور واقعہ کہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام سے یہ حدیث وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب بھی میں کسی کو اسلام
کے بارے میں دعوت دیتا، کسی کو میں اسلام کے متعلق بتاتا، تو اکثر لوگ پسو پیش ہوتے تھے کہ اکثر لوگ سوچا کرتے تھے کہ میرے خاندان کی حالت کیا ہوگی، میرا عہدہ کیا ہوگا، یا جو تجارت کا یا مال کا ذریعہ ہے وہ کیا ہوگا، اور اگر میں آبا و اجداد کا دین چھوڑ دوں تو میری عزت کیا ہوگی۔ اس طرح لوگ سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اسلام قبول کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے خاص نام لے کر کہا کہ ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہیں جو بغیر کسی پس و پیش کے جیسا ہی میں اسلام کی دعوت دیا انہوں نے قبول کر لیا۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ دوسرا واقعہ معراج کا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمل نہیں، یعنی اتنے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو، اپنے پیارے نبی کو سات آسمانوں کا سیر کرانا چاہا، تو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جنت کے سواری کے ساتھ سات آسمانوں کا سیر ہوا۔ تو اسراء والمعراج ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کئی لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ تو مسجد یعنی اللہ کے رسول کے گھر سے، مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، فلسطین تک جانا اسے اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے مسجد اقصیٰ سے لے کر فلسطین سے سیدھے عرش تک پہنچنا اسے معراج کہتے ہیں۔ اسراء والمعراج یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اسے ہم تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تو اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے اہل قریش کے پاس، اہل مکہ کے سامنے، اور کہا کہ اس طرح رات کو میں نے سفر کیا ہے فلسطین تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں تک۔ مکے والے جانتے تھے کہ مکہ سے فلسطین کتنی دور ہے، اس وجہ سے ایک دن میں اس دور خالی یعنی صرف اونٹوں کی سواری سے، کسی جانور کی سواری سے وہاں تک ایک رات میں پہنچنا اور آسمانوں کا سیر کرنا، پھر واپس آ جانا، یہ مذاق کی بات ہے، یہ بیکار سی بات ہے۔ اس طرح مکے والوں نے، اہل قریش، اہل کفار مشرکین نے انکار کر دیا۔ خاص طور پر ابو جہل کی بات آتی ہے کہ انہوں نے اس طرح انکار کیا اور مذاق کیا، اور جا کر راستے میں جاتے ہوئے ابو بکر کا سامنا ہوا تو کہا کہ ابو بکر آپ کا ساتھی اس طرح کہا کرتا ہے۔ تو جیسا ہی ابو بکر نے سنا کہ اللہ کے رسول کے زبان سے کلمے نکلے ہیں تو آنکھ موج کر زور سے اور ہمت سے جواب دیا کہ ہاں ضرور میں اس بات کو مانتا ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ضرور وہ گئے ہیں اور جا کر آئے ہیں، سارا سیر ہوا ہے۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ غار ثور کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے سارے صحابہ کو، یہاں تک کہ عمر، عثمان، علی اور ابو عبیدہ یا سعید ہو، عشر مبشرہ میں سے یہ تمام لوگوں کو، یعنی عبد الرحمن، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہجرت کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کے رسول کے چاچا حمزہ ہیں، جعفر ہیں، کئی لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی ہجرت کا موقع دیا، مگر ابو بکر سے کہا کہ آپ رک جاؤ، ہم دونوں مل کر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ابو بکر کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا اور غار ثور میں پہنچنے کا موقع ملا۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے پہلے غار ثور میں داخل ہوئے، سارے غار کو، اس جگہ کو صاف کیا، جہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، بل تھے، وہاں پر کچھ نہ کچھ چیز رکھ کر پتھر یا مٹی کے ذریعے بند کر دیے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے 3 دن تک رہائش کی، 3 راتوں وہاں پر اللہ کے رسول رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک رکھ کر سویا۔ تو وہاں پر مشہور واقعہ جو اکثر لوگ اس واقعے سننے سے جانتے ہیں کہ ایک بل جو ایک سوراخ رہ گیا تھا، جسے کچھ بھی رکھنے کے لیے باقی نہیں رہی تھی، تو ابو بکر نے اپنے پیر کی انگلی سے وہ سوراخ کو بند کر دیا، تو وہاں سے ایک چیز آئی، زہریلی چیز، سانپ یا زہریلی چیز تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگلی کو ڈھنس دی۔ وہاں پر زہر کے ذریعے بہت زیادہ ابو بکر کو تکلیف ہونے لگی اور آنسو جاری ہونے لگے۔ جیسا ہی آنسو نکل کر اللہ کے رسول کے رخسار پر، کلے پر پڑا، تو اللہ کے رسول جاگ اٹھے اور دیکھا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہوں؟
تو ماجرا بتایا گیا کہ اس طرح ڈھنس دیا ہے تو اللہ کے رسول نے اپنے لعاب مبارک لگایا، وہاں پر مکمل شفا ملی۔ ایسا ابو بکر نے بتایا اتنی شفا ملی کہ گویا اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک مشہور واقعہ جو غار ثور کا ہے، جو اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان گزرا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ جیسا ہی اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول نے موقع دیکھا کہ پہلے اللہ کے رسول نے اپنی رہائش مقام دیکھا اور سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر شروع کی کہ اللہ کی ایک عبادت گاہ بنایا جائے۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ ڈھونڈنے تو ایک اچھی بہترین جگہ ملی جو 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ ان کے پاس جگہ موجود تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں، تو وہ اسلام قبول کر چکے تھے، صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ضرور ہم آپ کو ہبہ تحفتاً دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے، تو ابو بکر نے اس جگہ کو خرید لیے اور اس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ خاص واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لسٹ میں موجود ہے۔ اس کے بعد 4واں واقعہ جنگ تبوک کے وقت سخاوت کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا موقع تھا، بہت دور سفر کرنا تھا، ریت میں ریگستان اور دھوپ کا وقت، سواری کم تھے اور جنگ کا موقع، تمام لوگ پہنچنا تھا، ایسے بہت سے پریشانیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صحابہ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارے کے سارے گھر کو آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھے کپڑے، کھانے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، سواری، پیسہ، غلام، جو بھی عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، آدھا اللہ کی راہ میں اور آدھا اپنی زندگی کے لیے رکھ لیا اور سمجھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر ابو بکر کی سخاوت تو اور زیادہ اعلیٰ تھی۔ جیسا ہی عمر نے پہنچ کر دیکھا کہ ابو بکر نے سارا گھر لا کر اللہ کی رسول کے قدموں پر رکھ دیے ہیں، سارا کا سارا گھر، جو بھی گھر میں استعمال کی چیزیں تھیں، کپڑے تھے، سواری تھے، غلام تھے، پیسہ تھا، سب کچھ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ تو چھوڑے ہو؟ ہاں۔ ابو بکر نے ایسا بہترین جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے خوش ہو گئے اور آنسو بہانے لگے۔ روایت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول کے رونے کے واقعات میں یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول رو پڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر۔ جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے ابو بکر نے کہا کہ ہاں میں نے صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ایسی قربانی ہمارے درمیان ہمارے اندر پیدا ہونا بہت مشکل ہے، مگر ہم اپنی طاقت کے مطابق ضرور کر سکتے ہیں، صرف ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ ان کی سیرتیں پڑھ کر سن کر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ جنگ کے تبوک کا واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو بکر نے اللہ کی راہ میں سارا کا سارا مال خرچ کر دیا۔ اور 5واں واقعہ ہے، ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ کا سب سے قریبی دل میں رہنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ، میری چھوٹی بیوی، میری پیاری بیوی۔ تو کہا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پھر سوال کیا کہ مردوں میں کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اللہ کے رسول کے بیسٹ فرینڈ یا اللہ کی راہ میں زیادہ قربان ہونے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے دل میں مقام مل چکا تھا۔ جب رسول کے دل میں مقام مل جائے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی جنت میں مقام بہت ہی اعلیٰ دینے والا ہے۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ان کی محبت کا ہے۔ 6واں واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، اس میں کہا کہ ہر بندہ اس کے جیسا عمل ہوگا اس طرح جنت میں اس کا مقام ہوگا، جس طرح وہ عمل کرے گا اس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو زیادہ نمازیں پڑھیں گا تو باب الصلاۃ سے جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، جنت میں خاص دروازہ نمازیوں کے لیے ہوگا جو اس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو زیادہ روزے رکھیں گے باب الریان سے وہ داخل ہوں گے، یعنی ایک خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔
جو زیادہ خرچ کرے گا، زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، باب الصدقہ سے وہ داخل ہوگا۔ اس طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر عمل کا ایک خاص دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ابو بکر بھی موجود تھے، کہا کہ ایک خواہش اور امید اور تمنا ظاہر کی کہ اللہ کے رسول کیا ہی بہترین ہوگا وہ آدمی جو 8 دروازے جس کے لیے کھل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی وقت فوری کہا کہ ہاں ابو بکر آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس دروازے چاہے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ 8 دروازے آج بھی ہمارے لیے کئی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع رکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلتے ہیں، ان اعمال کو ڈھونڈیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ایک واقعہ تھا۔ 7واں واقعہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ جنگ بدر کا موقع تھا، تمام صحابہ میدان میں پہنچ چکے تھے، ایک جگہ ٹینٹ ڈالا گیا تھا، وہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول کے ٹینٹ کی کون حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کی حفاظت کون کرے گا، اس جگہ پر کون کھڑے گا۔ اب بہتر جانتے ہیں کہ اسلام یعنی دشمن کسی چیز پر حملہ کرے تو اسے دوسرے چیزوں سے مقصد نہیں ہوتا، جس چیز پر وہ حملہ کرتا ہے عین اسی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو پہلی جنگ جو جنگ بدر ہے، وہاں پر دشمنان اسلام جس کو قتل کرنے کی اصل سازش تھی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول اصل چیز ہیں جو سارے چیزوں میں سارے دشمنوں کے دل میں قتل کرنے کا، جس چیز کو مٹانے کا جو سازش تھی وہ اللہ کے رسول تھے، وہ ٹارگٹ اللہ کے رسول تھا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کی حفاظت بہت اہم مسئلہ تھا۔ تو یہاں پر اکثر صحابہ پیچھے ہٹ گئے، تو بہادری کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھے وہ علی اور ابو بکر تھے۔ ابو بکر علی سے زیادہ بہادری دکھاتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پر ٹھہروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ تو جو بھی دشمن اللہ کے رسول کے ٹینٹ پر، خیمے پر، اللہ کے رسول کی جگہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا، ایسا زوردار زبردست حملہ کرتے کہ دشمن وہاں سے مٹ جاتا، اس کی زندگی وہاں پر کٹ جاتی تھی۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ جنگ بدر کے وقت ہم کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک اہم واقعات میں سے 8واں واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابیہ عورت پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول چند بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسرا کام ہے، آپ بعد میں آنا، ضرور آپ کے سوالات کے میں جواب دوں گا۔ تو صحابیہ کہتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اگر آپ بعد میں نہ ہوں تو میں کس سے سوال کروں، یعنی اگر میرے بعد میں اور ایک ملاقات کے بعد اگر آپ کہیں سفر میں ہو یا آپ دنیا سے چلے جائے تو میں کس سے سوال کروں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ۔ تو یہ وہاں پر ابو بکر کی فقہ، علم اور ان کے علم، یہ تمام چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجاگر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، باہر پڑتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حقدار ہیں جو اس امت کو امیر بن سکتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، 9واں واقعہ اور آخری واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہ امامت کا ہے کہ اللہ کے رسول جب آخری وقت میں تھے، اللہ کے رسول کو بیماری کی شدت زیادہ ہو چکی تھی، بخار زیادہ ہو چکی تھی، نزا کا حالت زیادہ ہو چکا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ابو بکر کو آگے بڑھاؤ امامت کے لیے، ابو بکر کو حکم دیو کہ وہ امامت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچنے کے لیے ان کے جگہ پر کھڑ کر نماز پڑھانا ان کی ایک طرف اہمیت ہے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو ساری دنیا اس بات کو یاد رکھے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں انہوں نے اقتدا پہلے سے ہو رہی تھی اور امامت بھی ہو چکی۔ صحابہ کی امامت سے سب سے پہلے کرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد
اسے آخری واقعہ نہ کہیں بلکہ الگ واقعہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وفات کے بعد کفن دفن کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اختلافات اور جو فتنے برپا ہوئے تھے اس وقت انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے اس وقت ہمت کے ساتھ کھڑے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ان فتنوں کا خاتمہ کیا۔ یہ چند ایسے معلومات اور چند ایسے واقعات ہیں جو ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزرے۔ ان تمام واقعات سے ہم چند ایسی نصیحتیں حاصل کرنا بے حد ضروری ہیں کہ ہم دوست کے ساتھ رہیں تو سچائی کے ساتھ رہیں اور حق کو تسلیم کریں اور برائی سے روکتے رہیں، اور دوست کے ساتھ ہر اچھے کام میں آگے بڑھیں، ہر برے کام میں اس کو روکنے اور خود کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کو ہم اتنی ہی ترجیح دینا چاہیے جتنا ہم کوئی اسلام سکھاتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر دوستوں کو، اپنے لورز کو، اپنے محبوبوں کو اتنا مقام دینا کہ ماں باپ کو گرا دیں اور ماں باپ کو چھوڑ کر ان کے لیے ہم قربان ہو جائیں، یہ غلط چیز ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چند معلومات اور قصے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔